قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ظلم کیا ہے حساب تو چکانا ہوگا، ایسا ہی کچھ مودی سرکار کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ مودی سمجھ رہا تھا کہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کب کس کی رسی کھینچ لے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بس اب بھارت کی تباہی شروع ہو چکی ہے، کیسے چین نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں۔ شروعات مودی نے خود کی تھی، لیکن اختتام اب بھارت کی تباہی پر ہی ہوگا۔ کیا واقعی بھارت اب بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے؟ کیا مودی نے روس امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے ہیں؟ کیا چین لداخ کے بعد بحیرہ ہند میں بھی ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے؟ آخر چین کے ارادے ہیں کیا؟ کیا بھارت میں خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے دیگر ممالک اب بھارت سے منہ موڑنے جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی معیشت والے ملک کا اب کیا حال ہونے جا رہا ہے؟ ویڈیو میں حیران کن انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا ہے تو پھر دیگر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیسے اچھے رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نیپال کی بات کر رہا ہوں۔ بھارت نے ہمیشہ نیپال کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اس کو ہمیشہ اپنا محتاج بنانے کی چالیں چلتا رہا۔ کسی دوسرے کے لیے اگر آپ برا سوچتے ہو تو آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ بس ایسا ہی کچھ مودی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بے گناہ مظلوم لوگوں پر ظلم کیے ہیں، اب حساب تو چکانا ہی پڑے گا۔ ہندوتوا کی سوچ نے مودی کو پاگل بنا دیا ہے۔ مودی کو پتہ نہیں کس پاگل پنڈت نے کہہ دیا کہ بھارت سے مسلمانوں کا صفایا کر دو، نہیں تو یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ بس مودی نے ہندوتوا کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا تو پاکستان نے پوری دنیا میں مودی اور اس کی انتہا پسند جماعت کو بے نقاب کر ڈالا۔ خبر کے مطابق امریکہ نے بھارت میں مذہبی اور نسلی بنیادوں پر اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کے خلاف حملوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مودی سرکار کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھارت کو ایک دہشت گرد اور خانہ جنگی کا شکار ملک قرار دے دیا ہے۔ امریکہ نے اس سے قبل بھی مودی سرکار کو الٹیمیٹم دیا تھا، جس میں امریکی کمیشن رپورٹ برائے مذہبی آزادی نے واضح طور پر بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کا اشارہ دیا تھا کہ اگر بھارت میں مذہبی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ختم نہ کی گئیں تو بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ عالمی وبا کو لے کر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک برتاؤ کیا گیا، جس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مودی سرکار نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ مائک پومپیو نے بھارت سے متعلق ایسا بیان دیا جس کے بعد بھارتیوں کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ ہندوتوا کی سوچ نے مودی سرکار کو پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اپنی گزشتہ کئی ایک ویڈیوز میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ امریکہ مودی سے خوش نہیں، کیونکہ مودی نے ایسا کوئی کام نہیں کر کے دکھایا جو امریکہ کے مفاد میں ہو۔ پاکستان کی طرف حملہ کرنے کا کہا تو وہاں سے بھی مودی نے جوتے کھائے۔ چین پر حملے کے لیے کہا تو چینی فوجیوں نے گھونسے مار مار کر مودی کے سرماؤں کے منہ سجا دیے۔ امریکہ سمجھ گیا ہے کہ مودی اور اس کی بزدل فوج اس قابل نہیں کہ ان کو اپنا دفاعی پارٹنر بنایا جائے۔
افغان طالبان امریکہ معاہدے میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا وہ امریکہ کے لیے انتہائی خوش آئند تھا۔ اگر پاکستان طالبان کو راضی کرنے میں امریکہ کی مدد نہ کرتا تو شاید آج بھی امریکہ ایسے ہی افغانستان کی سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہوتا۔ مودی نے تو امریکہ کے ساتھ کسی محاذ پر کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ لداخ پر شکست نے تو بھارتی فوج کا پول کھول کر رکھ دیا ہے، کیونکہ لڑائیاں لڑنے کے لیے گاؤ موتر کی نہیں جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھارتی فوج کے پاس نہیں ہے۔ بس بھارتی فوج صرف اور صرف غریب بے سہارا مظلوم کشمیریوں پر ظلم کرنے کے قابل ہے۔ امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں بھی گزشتہ سال اگست میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور دسمبر میں شہریت کے ترمیمی قانون کی پارلیمنٹ سے منظوری کا گزشتہ سال بھارت میں ہونے والے اہم واقعات کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس میں پیش کی گئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کالے قانون کی منظوری کے بعد اتر پردیش اور آسام میں احتجاجی مظاہروں اور پرتشدد جھڑپوں میں 25 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کی حالیہ رپورٹ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بھارتی ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے مذہب کی بنیاد پر مشتعل ہجوم پر تشدد، لوگوں کے سرِ عام قتل اور فرقہ وارانہ تشدد جیسے عوامل سے انکار یا انہیں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، جو ایک جمہوری ملک کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ اب مودی نے اپنے ملک کے اندرونی حالات کو چھپانے کے لیے سرحد پر محاذ گرم کر لیا ہے، لیکن اس دفعہ تو یہ گیم بھی مودی کے لیے الٹی پڑ گئی ہے۔ مقبوضہ وادی میں آرٹیکل 370 ختم کیا تو جو رد عمل مودی کو پوری دنیا کی طرف سے دیکھنے کو ملا، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں بھارت تنہا ہو چکا ہے۔ اب لوگ بھارت آتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ کب بھارت میں ہنگامے شروع ہو جائیں۔ انویسٹرز جو مودی سرکار سے قبل بھارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے، آج بھارت آنے سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بھارت کو خانہ جنگی کا شکار ملک قرار دیے جانے کے بعد تو حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی انویسٹرز نے بھارت کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگی حالات کی وجہ سے اب انڈیا کی طرف رخ کرنا کم کر دیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر ایک ملک جنگی حالات کی طرف جا رہا ہوگا تو کون اس ملک کی طرف رخ کرے گا؟ مودی نے نہ صرف بھارت کو دفاعی بلکہ معاشی لحاظ سے بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو پہلے بھارت کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک مفید ملک سمجھتے تھے، آج اپنی کمپنیاں بند کر کے سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب چین نے لداخ سے رخ موڑ کر بحیرہ ہند میں بھی فوج بڑھانا شروع کر دی ہے، جس سے مودی سرکار مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ لداخ میں چین نے جو بھارتی فوج کے ساتھ کیا، ابھی اس سے بھارتی فوج سنبھلی ہی نہیں تھی کہ چین سمندر کے راستے سے بھی آ گیا۔ چین نے بحیرہ ہند میں فوجی قوت میں اضافہ شروع کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے بحیرہ ہند میں موجود اپنے فوجی اڈوں کو جدید بنانا شروع کر دیا ہے۔ لاجسٹک سپورٹ یونٹ جو 2017 سے قائم ہے، اس کو اب بڑے بحری اڈے میں بدلا جا رہا ہے، جہاں چینی جنگی جہاز تو پہلے سے ہی موجود ہیں، لیکن اب ان بحری اڈوں کو وسیع کر کے دنیا کے خطرناک لڑاکا طیاروں کو بھی الرٹ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جب چین نے کسی بھی ملک کے ساتھ کشیدگی کی صورت میں اتنی خطرناک جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چین پاکستان میں گوادر بندرگاہ کو مضبوط بنانے کی مہم پر گامزن ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین کا جبوتی اڈا دنیا کے خطرناک اڈوں میں سے ایک ہے، جو چین کے بحیرہ ہند کے عزائم کو پوری طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چین بنگلہ دیش کو کاکس بازار میں بحریہ کا اڈا بنانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس میں گولہ بارود ڈپو اور بحری جہاز کی بحالی کا یارڈ بھی شامل ہے۔ جبوتی اڈے کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں ایک وقت میں 10,000 کے قریب فوجی بآسانی رہ سکتے ہیں۔
چین نے آبدوزوں اور انٹیلیجنس بحری جہازوں سمیت بحری جہازوں کو بڑی تعداد میں بحرہ ہند کے مختلف علاقوں میں بھجوا دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افسوسناک بات یہ ہے کہ چین کے سامنے مودی سرکار دباؤ کا شکار ہے اور کسی قسم کا جواب نہیں دے رہی۔ چین نے لداخ میں جو کیا اس پر مودی کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب بحرہ ہند میں چین نے فوجی قوت بڑھا دی ہے، پھر بھی مودی سرکار خاموش ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس بات کا پول بھی کھول دیا کہ بھارتی بحریہ سے چینی بحریہ زیادہ طاقتور ہے۔ بھارتی بحریہ کے پاس وہ صلاحیت نہیں جو چین کے پاس ہے۔ اب بھی اگر مودی نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو سمجھ لیں بھارت کی تباہی شروع ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔